لائک سی میں نے ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو پرسنالٹی وائز گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو پہنا ہوا میرے خیال میں آپ کو سوٹ نہیں کرا, تو وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ یار اب آپ مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیسے ڈریسنگ کرنی ہے. سنس آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ میں, یو آر این امیج کنسلٹنٹ, میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, لائک واٹس یور ورک بیسیکلی. فرسٹ آف آل امیج کنسلٹنٹ اور فیشن ڈیزائنر میں کیا فرق ہے, میں خیال سے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. فیشن ڈیزائنر جو ہے نا دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور لیکن وہ کلیکشن ڈیزائن کرتے ہیں میسز کے لیے. اوکے. امیج کنسلٹنٹس ہیں, دے ڈو ورک ود دی انڈیویجول. فار ایگزامپل what I do is when I meet a client, I talk about their کرتے کیا ہیں, پوزیشن کیا ہے, ان کی اپنی پرسنل ویژن کہاں, where they're going to go in their life, کیونکہ لائف اسٹائل کلودنگ ہے, اور I get to know کہ کن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, what kind of impression, what kind of, how they want to be perceived. تو یہ سارا اس کو سارا کرتے ہوئے تو دین آئی ریکمینڈ دیم کہ آپ کی پراپر کلودنگ کیسے ہونی چاہیے, آپ کی پراپر ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے. لیکن ایک آؤٹ فٹ کی بات نہیں ہوتی, پورا اس کا جو ہے نا وارڈروب کی بات ہوتی ہے, لائف اسٹائل کلودنگ کی بات ہوتی ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں, کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹیل می دس, مجھے پتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ out of maybe thousands of people that I've seen, more than that probably in my career, صرف ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں کون تھے. میں مرد کی بات کر رہا ہوں, خواتین میں may be there is a bigger percentage there. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو اس سے ایشو ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ایشو ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے ہم کون ہیں؟ میں نے کہا بتائیں آپ کون ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو جی ہم تو چودھری ہوتے ہیں. اچھا چودھری ہیں, تو چودھری کا مطلب کیا ہے؟ آئی پلیٹ ڈاؤن کہ مجھے نہیں پتا. تو کہنے لگا کہ چودھری ہوتا ہے کہ ہم علاقے کے چودھری ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ہمیں کون بتایا کہ آپ نے یہ کلر پہننے ہے یا آپ نے یہ ڈریسنگ کرنی ہے. تو میں نے نا اسے کہا, میں نے کہا اچھا یار, میں نے کہا کب سے ہیں آپ چودھری؟ تو کہتا ہے کہ یہ تو ہم سالہ سال سے پچھلی ہماری جنریشن چل رہی چودھری کی. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا آپ خود ہی علاج کرتے ہیں اپنا یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ تو وہ تھوڑا سا نا اس کو میں نے کائنڈ آف لائک زمین پہ لے کے آیا کہ یار تم یہاں پہ ایگزیکٹلی دیٹس دا ورڈ. تو کہنے لگا نہیں پھر تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو لاہور میں؟ چودھری تم کہاں پہ ہو؟ کہنے لگا وہ تو فلاں علاقہ ہے ہمارے. میں کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہاں پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا تمہیں کیا پڑھنے کا فائدہ؟ یونیورسٹی میں جاتے ہو تو پروفیسر کہتا ہے, لیکچر کہتا ہے یہ اسائنمنٹ کر کے لاؤ, تو لے کے آؤ کہ نہیں لے کے آؤ گے؟ تو کہنے لگا وہ تو مجھے لانی پڑے گی. میں کہا تم تو کہہ دو کہ تم چودھری ہو. تو اس کے بعد اسے نا میں نے کہا یو ہیو اے چپ آن یور شولڈر, دیٹس واٹ یو ہیو. اور اس کے ساتھ تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آئی واز اونلی ون پرسن. موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ جب کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, دے آر ویری ویل ایکچولی دے ہیو ریڈ اباؤٹ می, دے ہیو سین می, دے ہیو سین مائی ویڈیوز, اور وہ ان کی کچھ ایشوز ہیں, پین پوائنٹس ہیں, وہ لے کے آتے ہیں. اگر ایک ایگزامپل ہے, I don't know how much time I have, میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں تو وہ he was a young guy 29 years old. تو مجھے کہنے لگے ہمیشہ میں نوٹس لے کے آیا ہوں نا, تو if I may go through my notes. تو میں نے کہا ٹھیک بتائیں. تو کہنے لگا کہ جب میں مرسیڈیز پہ آتا ہوں تو لوگ مجھے بڑی اٹینشن پے کرتے ہیں. جس دن میں مرسیڈیز پہ نہیں آتا تو اس دن پیپل ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ دیٹ. تو دیٹ واز ہز فرسٹ پین پوائنٹ. میں نے کہا اور بتائیے. کہنے لگا اور یہ ہے کہ جب میں سی ای او آف دا کمپنی, یا میں سے اپنے کسی اس کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ بیٹھا ہوں, باہر سے بندہ آ جاتا ہے تو اس کو ٹینشن پے کرتا ہے, مجھے ٹینشن نہیں پے کرتا. تو یہ تھنکس لائک پروبلی ہی از دا سی ای او, دا وے ہی از ڈریسڈ. تو میں نے کہا اور پین پوائنٹ کہتا ہوں, اور پین پوائنٹ یہ ہے کہ میں کبھی ان کو ڈنر پہ لے جاتا ہوں اپنے اسٹاف کو, 30 40 50 بندے, اور جب ویٹر بل لے کے آتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس چلے جاتا ہے, میرے پاس نہیں آتا. تو دس پور گائے واز لائک ریئلی ریئلی ہرٹنگ. سو آئی تھنک دیر آر سولوشنز فار اٹ. وہی ہے جو آپ نے پہلے بات کی اوپننگ میں, فرسٹ امپریشن ریئلی ریئلی میٹرز از دا لاسٹ امپریشن, جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بھی کہا تھا. اینڈ آلسو آج انٹرنیشنل سیلف اویئرنیس ڈے بھی ہے, تو اس کے حوالے سے اینی میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا میسج دیں, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کی اسٹائلنگ سیلف کیئر سے ہی سب کچھ اسٹارٹ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کو بتائیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے فار سیلف کیئر. انسان کو خود ایک اندر سے ایک ہونا چاہیے کہ ہی اور شی شوڈ لک گڈ. یا دیٹس ویری امپورٹنٹ. سیلف کیئر کے حوالے سے میں تو یہ بولوں گی کہ دا فور موسٹ تھنگ از کہ آپ کا کمفرٹ لیول کیا ہے. سیلف کیئر میں سب سے پہلے اف یو وڈ بی کمفرٹیبل کہ آپ کیا کیری کر رہے ہیں, تو پھر دیر از نتھنگ اباؤٹ اٹ. اور اسٹائلنگ کے حوالے سے یا ڈریسز کے حوالے سے یہ کہ آپ کو اپنی باڈی ٹائپ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کیا کٹس سوٹ کرتے ہیں, آپ کی کیا باڈی ٹائپ ہے, وچ کلرس سوٹ یو.
اور کیا ویدر چل رہا ہے اس کے حساب سے ہاؤ یو آر گیٹنگ ڈریسڈ اپ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اگین آئی وڈ کم ٹو دا کمفرٹ لیول, بیکاز اگر آپ کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں کوئی چیز کیری کرتے ہوئے تو پھر یو نو ایوری تھنگ وڈ گو رانگ اباؤٹ اٹ. تو اچھا اینی وی آلسو سی سم ٹائمس کہ انسان نے پراپر ڈریسنگ کی ہوتی ہے, لائک ہی اور شی نوز کہ ان کی ڈریسنگ سینس کیسی ہے, ہی اور شی کیریز ویل اور ناٹ, بٹ سم ٹائمز انہوں نے کیری کیا ہوتا ہے. ہم اپنے ایکٹرس کو بھی دیکھ لیں جو ایوارڈس فنکشن ہوتے ہیں, اتنے لمبے لمبے گاؤنز ہوتے ہیں, بٹ دے فیل انکمفرٹیبل, دے آر ریویلنگ کلوتھس. تو ویسے آپ کیا گائڈ کرنا چاہیں گی ان کو, ایسے لوگوں کو؟ اس میں یہی ہے کہ سنس وی ہیو بن ڈیزائننگ فار ایئرز, اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بس دے سی این آؤٹ فٹ اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ اٹس ناٹ اٹس ویدر از گوئنگ ٹو سوٹ دیم اور ناٹ, اور ان کو ہوتا ہے کہ بس میں یہ لے لوں اور میں اس کو پرچیز کر کے اینڈ آئی جسٹ ویئر اٹ. تو اس پوائنٹ پہ جیسے ان کی بات بھی صحیح ہے کہ کئی لوگوں کو برا لگ جاتا ہے یہ کہ یو نو اف یو ٹیل دیم دیٹ اٹس ناٹ فار یو. تو لیکن کبھی کبھی جو ہے بندے کو, میرا خیال ہے میں تو بہت کلیئر ہوتی ہوں اینڈ آئی ٹیل دیم ان اے ویری فیئر مینر کہ یہ آپ پہ اچھا نہیں لگ رہا, ڈونٹ گو فار دس آئدر, in a very polite manner, go for this color or go for this cut. And when they change it, ان کو پہنتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, then they realize کہ yes واقعی یہ تو صحیح کہہ رہی تھی, so they certainly change to the other outfit. اچھا حامد سر, ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے سمر ہے اور سمر کے فیشن ٹرینڈس بھی تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ اسٹل پیپل گو فار ڈارک کلرس, کیونکہ سمرز میں یوزلی کہا جاتا ہے کہ یو شوڈ ویئر لائٹ کلرس ٹو لک یو نو بریدی اور سم یو نو نائسر لک آئے. تو لوگ ٹرینڈس کے اکارڈنگلی فالو بھی نہیں کر پاتے, ان کو کیسے گائڈ کریں گے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ موسم کو بھول جائیں, سیزن کو بھول جائیں. اچھا, آپ ایک ایگزیکٹو ہیں, آپ سی ای او ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سی ای او صاحب میرے پاس آئے تو کہہ لے ہمیں صاحب میں جب نا سردیوں میں سوٹ بوٹ پہنتا ہوں, لیکن گرمیوں میں یو نو آئی مین مائی کیجول کلوتھ. تو میں نے کہا آپ صرف سی ای او سردیوں میں ہیں, گرمیوں میں آپ سی ای او نہیں ہیں. تو پوائنٹ آف دا میٹر از دس, جو میری اس میں ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کلودنگ ڈریسنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. تو اب چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, آپ نے پاورفل لگنا ہے, آپ نے امپورٹنٹ لگنا ہے, آپ نے سکسیزفل لگنا ہے, آپ نے کانفیڈنٹ لگنا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر ایون کہ رات ہے, شام ہے یا صبح. ایک اور ڈاکٹر ہے کہ جی شام کو جو آپ ڈارکر کلر پہنے اور دن کو آپ لائٹر کلر پہنے. یہ آرمی کی پرانی ڈاکٹر ہیں, 200 ایئرس اولڈ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری میٹنگ کب ہوتی ہیں؟ ساری میٹنگ تو دن میں ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. تو اس میں ایکچولی دا پوائنٹ آف دا میٹر از دس کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ اٹ شوڈ ہیلپ یو ٹو ڈو یور جاب مور افیکٹولی. دیٹس دا ہول پوائنٹ ہیئر. تو اس میں یہ ہے کہ جو کلرس ہیں, جو بھی آپ نے ڈارک کلرس کی بات کی ہے, تو کلر کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستانی اسکن ٹون پہ کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں. مین اور وومن دونوں کی بات کروں گا. اور دوسرا آئی ایم شیور یو ول ایڈ ٹو اٹ, پروفیشنلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کلرز کہتے کیا ہیں. تو 4 کلرز ہیں جو ڈومیننٹ کلرز ہیں. ایک ہے بلیک, جیٹ بلیک. پاکستانی اسکن ٹون پہ جیٹ بلیک اچھا لگتا ہے. کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بلیک کے شیڈز نہیں ہوں گے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں شیڈز کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دے ہیو نو کلو وائی دے آر آسکنگ. تو اینی وے آئی گائڈ دیم کہ یہ جیٹ بلیک ہے, دیٹ لکس ویری گڈ. اور اس میں شائن نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی فار مین, یو نو کہ اٹس ناٹ اے پارٹی کلوز اینڈ آل دیس کہ شوٹنگ کرتے ہیں. اب جیٹ بلیک کیا کہتا ہے؟ جیٹ بلیک یہ کہتا ہے اٹ لکس بائی دا وے اٹ لکس فینامنل آن اس. جو لوگ کہتے ہیں جی میرا رنگ سانولا ہے یا میرا رنگ کالا ہے, اس کے وہ میں کہتا ہوں کبھی آپ تو اپنے آپ کو تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ وہ جو شائنی بلیک ہے جو یو نو وہاں پر حبشی ہے جو ساؤتھ افریقہ کا ہے, جسٹ لک ایٹ اٹ. اگر ہم اس کو تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو بیوٹی کے پوائنٹ سے دیکھیں تو آئی مین ہی اور شی دے لک بیوٹیفل. وہ اسکن پہ وہ بلیک. سو اینی وے دیٹ لکس ویری نائس آن آر اسکن. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ پروجیکٹس پاور. اچھا, اس کا مطلب ہے جب آپ نے پاورفل لگنا ہے تو اپنا بلیک ڈریس نکال لیں اف یو آر اے وومن, اور یا آپ بلیک 2 پیس پہن لیں, یا اگر آپ شلوار قمیض پہننے والے بندے ہیں تو پھر آپ شلوار قمیض بلیک پہن لیں. جیسے آج اینی نے بھی پہنا ہوا ہے. ہاں جی, اینڈ یو آر ویئرنگ بلو, تو اس کی بات کرتے ہیں. اچھا, سیکنڈ کلر جو ہے وہ ہے ڈارک نیوی یا بلو. اچھا, بلیک کہتا ہے کہ دور سے بات کرو, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, آئی کین ہیئر یو. جس کا جو میسج مطلب روب ہے بالکل, یو نو. اور اگر آپ نے کسی ایسے بندے سے ملنا ہے جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یو نو بگ فش ہے اور آل دیٹ, اور یو نو, تو اس کے لیے اس دن پھر آپ بلیک پہنیں تاکہ یو نو ایٹ لیسٹ لیول پلینگ فیلڈ تو ہو نا. اچھا, دوسرا ہے وہ ڈارک نیوی. اچھا, ڈارک نیوی کیا میسج دیتا ہے؟ ڈارک نیوی کہتا ہے کہ آئی ایم پاورفل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپروچیبل, یو کین ٹاک ٹو می. لیکن اپنا یو نو ڈونٹ ٹرائی ٹو گیٹ اوور می, یو نو ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹیپ آن مائی ٹیل. اف یو ڈو دیٹ دین آئی ول کم ود مائی پاور. تو یہ اس کا میسج یہ ہے. اس کا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اٹ فارز ویل ود آل سوشیو اکنامک لیول پیپل. دیکھیں نا, آپ نے وہ 10 بندوں کو ملنا ہے دن میں,
تو ایک پاورفل ہے ایک نہیں پاورفل ہے, یو نو ڈفرینٹ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, تو پھر کون سا کلر پہن کے 10 کلر تو پہن کے جا نہیں سکتے. تو نیوی جو ہے نا آئی تھنک دیٹس یور بیسٹ فرینڈ. اوکے. اچھا تیسرا کلر چارکول گرے, پروفیشنل کلر ہے, یو کین نیور گو رانگ ود دیٹ. اور چوتھا ہے میڈیم گرے. اچھا یہ 4 کلرس بائی دا وے دنیا کے جتنے موسٹ پاورفل مین اینڈ ویمن ہیں اگر ان کو دیکھیے, I mean women میں ریڈ کلر از آلسو کنسیڈر ویری پاورفل. تو ان کلرس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کلرس نہیں ملیں ان کارپوریٹ لائف, in corporate life, in business world. Okay. That's what I'm talking about. دیکھیں جب پارٹی ہے, جب fun ہے, you could do whatever the heck you want. Everything goes. لیکن professional environment میں کہوں گا, اور شرٹ جو ہے وہ آپ کی white ہونی چاہیے. White means trust me, white means credibility, white means refined, polished, decent. اور white ویسے پیس کا نشان بھی ہے, وہ پیس کے جھنڈے کا نشان ہے. but there are many people including me who thinks کہ white doesn't suits them. I feel that. اور لوگ کہتے ہیں کالے لگتے ہیں, اس میں ذرا رنگ سانولا نظر آتا ہے. That's not true. It's a myth. Okay. It is totally, جس سے وہ بلیک کے اوپر بلیک نہیں اچھا لگتا, وہ کالا پچھی ہے اس کے اوپر اچھا نہیں لگتا. دیکھیں ہم اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں تعصب کے اینگل سے. کیونکہ یہاں تو وہ جو بلیک ہے وہ وائٹ ہونا چاہتا ہے, وائٹ جو ہے وہ امریکہ میں ٹین ہونا چاہتا ہے. So I would say کہ there is no truth to it. White shirt looks absolutely stunning on that person. اچھا حامد, یہ آپ نے بتایا کلرز, بلیک از پاورفل, نیوی از فرینڈلی لائک اپروچیبل, اینڈ دین گرے وچ از پروفیشنل. لیکن آپ کی ایج بھی تو میٹر کرتی ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر ٹین ایجرز ہیں تو وہ اپنی ایج سے زیادہ ڈریسنگ کر لیتے ہیں, اوورلی ڈریسڈ ہوتے ہیں تو اپنی ایج سے زیادہ بڑے لگتے ہیں. تو میں چاہوں گی ذرا آپ ایج فیکٹر بھی ایڈ کریں اس کے اندر. دیکھیے ایج فیکٹر میں صرف ایک بات کہوں گا, وہ بھی بلکہ اب تو آج کل گلوبلی وی تھنک گلوبلی, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ تھوڑا جس کی ایج ہے, وائی شوڈ ہی لک لائک کہ اس کی ایج ہے, وائی. ہاں اسے اپروپریٹ لگنا چاہیے, ایج اپروپریٹ لگنا چاہیے, لیکن میں کہوں اسے ینگ لگنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آئی گیو دیم اے وارننگ. میرے پاس اچھے لوگ جو آتے ہیں جو میچور ایج کے, تو میں کہتا ہوں کہ میں when I'll design outfit for you, you're going to look 10 years younger. So can you handle it? تو اس میں لوگ کئی جواب دیتے ہیں کہ I think my wife is going to love it. Who else not loves that? تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی پرانی ڈاکٹرن ہے کہ اولڈ کو اولڈ لگنا چاہیے اور ینگ کو ینگ لگنا چاہیے. ہاں ایج اپروپریٹ ضرور ہے. فار ایگزامپل اگر سپوز آپ میچور ایج میں آپ بہت ہی ایسے کہتے ہیں نا سلم فٹ پہن کے آ جاتے ہیں, بالکل ٹائٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں, آئی تھنک دیٹس ناٹ گونا لک اپروپریٹ. پھر آپ کی فزیک ہے, جیسے آپ نے بات کی, فزیک کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی. اب کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات آتے ہیں میرے پاس نا, اینڈ دیر دس بیگ اور ٹمی یہاں پہ ہے, اور آ کے کہیں گے آپ کے پاس سلم فٹ ہوگا. تو میں کہتا ہوں کس کے لیے, تو کہنے لگے جی میرے لیے. میں کہا یو مسٹ بی کڈنگ می. اچھا کبھی آپ نے دیکھا اس طرح وہ سلم فٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ از وے اپ دیئر, اور ہوتا کیا کہ اس کے بٹن کھلتے ہیں, دیکھا شرٹ کے بٹن کھل جاتے ہیں 2, تو اندر سے کیا نظر آتا ہے؟ تو خواتین جو بیٹھی ہوتی ہیں نا, نہیں بیلی کی تو بعد میں بات ہے, خواتین بیٹھی ہوتی ہے کاش اس نے بنیان پہنی ہو, کاش اس نے بنیان پہنی ہو, تو واقعی کھولتے ہیں اچھا شکر ہے بنیان پہنی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں خاص طور پہ کہ اس نے کوئی گندی بنیان تو نہیں پہنی ہوئی. مین آر نوٹوریس فار دس, انڈر گارمنٹس دے ڈونٹ کیئر دیٹ مچ. ویل اینی حامد نے تو ہمیں مردوں کے حوالے سے بتایا, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں فیمیلس کے لیے بتائیں. انہوں نے جو کچھ کلرز بتائے ہیں, بلیک, نیوی اینڈ آل, لڑکیوں کے لیے کیا اسپیسیفک ٹرینڈز ہونے چاہیے کلرز؟ اٹس کوائٹ تھنگ فار می کہ اتنا زیادہ مائنڈ پٹ اپ ہوا ہوا ہے کلرز کے اندر. ان فیشن ٹرینڈز اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ ایٹ آل. یو ویئر بلیک بیکاز یو وانٹ ٹو لک سلیک. we never think beyond that. اور پھر کلر پیلٹس آتے ہیں ہر سیزن کے, سمر کے کلر پیلٹس ہوتے ہیں, we work on that. انٹرنیشنل چلتے ہیں وہ کہ اس سال کے یہ پیلٹس ہیں, پھر ویدر چینج ہوتا ہے. اس سال کے کون سے کلر پیلٹس ہیں؟ اس سال میں اب بہت برائٹ کلر پیلٹس آ رہے ہیں جو ویڈنگ سیزن آنے والا ہے. بی ریڈی, اٹس گوئنگ ٹو بی شاکنگ پنک, نیونز اینڈ آل. اور وہ چھوٹی شرٹس اینڈ شلوارز آر بیک ان فیشن. بڑے عرصہ پہلے وہ ایک فیشن تھا, آپ کو یاد ہوگا, ود آرگینزا دوپٹاز اور اس کے اوپر ڈفرنٹ امبیلشمنٹس. تو وہ اس دفعہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہونے والا ہے ان دس ویڈنگ سیزن. اور ابھی جو کرنٹلی یہ سمر ہے, سمر میں ایوری بڈی وانٹس ٹو لک کہ سمری سی لک ہو, بریدیبل سی ہو, لائٹ ہیوز آف پنکس, نیون کلرز آج کل بہت چلتے ہیں, یلوئش ٹون میں سمر میں, ٹو لک یو نو لائٹ, ٹو فیل لائٹ ویٹ. ایگزیکٹلی. وہ اس میں بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک جو پیسٹلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیکن نیونز بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ویئر آج کلر, بٹ آپ کے سیٹ پہ ریسٹرکشن ہے کہ برائٹ کلر بیکاز آف دا کلر نہیں پہن سکتے, سو آئی ہیڈ ٹو ویئر. لیکن اینی لڑکیاں یہاں پہ نا کمپلیکشن کانشیس ہو جاتی ہیں کہ لائٹ کلرز نہیں پہننے, دے ول لک ڈل ڈسکی. تو
उस उन लड़कियों को क्या गाइड करेंगी कि कैसे उन्हें कलर कॉम्बिनेशन? इसमें यही बात है कि इसमें Confidence चाहिए सबसे कुछ पहले। कलर्स जो होते हैं ना वो बहुत सेफ होते हैं फॉर ऑल कॉम्प्लेक्शन टोन्स, दे वुड नेवर गो रॉन्ग. न्यूड्स जो होते हैं दे कुड नेवर गो wrong, रॉन्ग. yeah. ठीक है, with आपका जो मर्जी कॉम्प्लेक्शन एंड हाउ यू कैरी इट, आपने उसको किस चीज़ के साथ पेयर किया, आपने ओवरऑल लुक अपनी क्या बनाई. सिमिलरली जो डार्कर ये ब्लैक्स एंड नेवीज होते हैं, ये भी बहुत दफ़ा दे डोंट गो रॉन्ग. अगर ब्लैक किसी पे बिल्कुल सूट नहीं करा, उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट कुछ इस तरह की या काम कुछ इस तरह का अगर कर दिया जाए, डिज़ाइन उसको इस तरह से कर दिया जाए, तो वो बहुत अच्छी लुक में कन्वर्ट हो पर जाता है. समटाइम्स एनी कुछ लड़कियां होती हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, फेयर है, बट दे डोंट हैव अट्रैक्शन, तो उसके अकॉर्डिंगली भी समटाइम्स ब्लैक कलर उन्हें सूट नहीं करता. लेकिन यहाँ पर अगर हम एक डस्की गर्ल को देखें, एक ब्राउन गर्ल को देखें, उसको अगर वो ब्लैक पहनेगी तो शी लुक गुड. हाँ, यू आर राइट अबाउट इट. इट्स मोर अबाउट दैट हाउ शी इज कैरिंग. मुझे तो ये कि वो कैरी कितने तरीके से करिए. इट्स नॉट अबाउट कि उसके कॉम्प्लेक्शन के साथ वो कलर मैच नहीं करा. मुझे ये लगता है कि कभी कभार लोग अब इतने स्ट्रांगली कलर्स को कैरी अच्छा करते हैं और कट्स को, कि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगती है, और उसके बदले में आप उस वक्त ये बात कर ही नहीं सकते कि उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है या उसकी वजह से उस पर सूट नहीं करा. वो चीज़ें बिल्कुल पीछे अच्छा, चले